السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں داستاک۔ صادق اور امین کا لقب پانے اور اس پر فخر کرنے والے عمران خان کے محسن بھی آج اس بات سے انحراف کر گئے ہیں کہ عمران خان مکمل صادق اور امین ہے۔ یہ وہ کہنے پر مجبور ہے کہ عمران خان سے متعلق صادق اور امین 3 نکات کی حد تک تھے، لیکن ان کے باقی کنڈکٹس کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی گفتگو کی، جو انہوں نے ایک نجی ٹی وی سے منسلک سینئر صحافی سے کی ہے۔ اس گفتگو کے دوران انہوں نے بہت اہم معاملات پر لب کشائی کی ہے، جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 روز سے ان کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے جو ابھی تک ریکور نہیں، اور انہیں خدشہ ہے کہ میرے موبائل ڈیٹا کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ثاقب نثار کا یہ بیان خاصا اہم ہے کیونکہ گزشتہ کئی مہینوں سے آڈیوز لیک کا سلسلہ جاری ہے، جس میں نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور اس دوران مبینہ طور پر پروجیکٹ عمران خان میں کلیدی رول ادا کرنے والوں میں سے ایک کا واٹس ایپ ہیک ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آئندہ کچھ روز میں نئی آڈیوز اور ویڈیوز کا تانتا بن سکتا ہے، جو نئے چشم کشا انکشافات کے طور پر بھی دیکھی جا سکتی ہے اور ملکی سیاست کا رخ بھی اکثر تبدیل کر سکتی ہے۔ اس گفتگو کے دوران سابق چیف جسٹس نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا، سوائے 3 نکات کے جو میرے سامنے رکھے گئے۔ جیسے ثاقب نثار کے اس بیان نے بھی پی ٹی آئی کی سیاست کو دھچکا پہنچایا ہے، کیونکہ وہ عمران خان کو ایسے لیڈر کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں جو اعلیٰ عدالتوں سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ حاصل کر چکا ہے۔ اس انٹرویو کے دوران سابق چیف جسٹس سے جب یہ سوال کیا گیا کہ پاناما کیس میں آپ پر نواز شریف کو نااہل کرانے کے لیے جنرل ریٹائرڈ فیض نے دباؤ ڈالا، اس پر ثاقب نثار نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض کون ہے جو مجھ پر دباؤ ڈالتا، میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے اس دعوے کے بارے میں بات کروں گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے لیے عدلیہ میں لابنگ کر رہا ہوں، میں کیوں عمران کے لیے عدلیہ میں لابنگ کروں گا، مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے۔ ثاقب نثار کا بیان ایک طرف، لیکن پورا کا پورا پی ڈی ایم اتحاد اس بات پر سیم پیج پر ہے کہ اب بھی عدلیہ میں ایک لاڈلے کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے اور اسے ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اس انٹرویو کے رد عمل میں ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے رہنما عطاء اللہ تارڑ نے اپنی پریس کانفرنس میں الزام دہرایا ہے کہ سابق چیف جسٹس اس وقت بھی عمران خان کو ریلیف دلانے کے لیے ججوں کو فون کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ثاقب نثار نے عمران خان کی سہولت کاری کے لیے نواز شریف کو نااہل کرایا اور منتظم جج بٹھا کر سزائیں دلوائی۔ عطاء اللہ تارڑ نے آج اپنی نیوز کانفرنس میں کیا کہا ہے، ذرا اس کی ایک جھلک بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ سابق چیف جسٹس، آپ اب تحریک انصاف کی ترجمانی کر کے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب میں فلاں صلاحیت ہے، ہمیں آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج آپ نے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کے حوالے سے بات کی اور ان پر تنقید کی۔ آج آپ ترجمان ہیں عمران خان کے، ماضی میں آپ ان کے سہولت کار تھے، اور ایسی سہولت کاری کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو ناقابل تلافی نقصان آپ نے پہنچایا۔ گزشتہ روز پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر عمران خان کی مدد کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ دونوں اب بھی عمران خان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کیا موقف ہے، ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ ریٹائرڈ چیف جسٹس ثاقب نثار اور ریٹائرڈ جنرل فیض حمید اس وقت بھی عمران خان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں اور مصروف عمل ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ادارے فوری طور پر اس کا نوٹس لیں، اور اگر ہماری معلومات صحیح ہے تو ان کو لگام لگائیں۔ ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں وقت سے پہلے جو ہے دخل انداز ہونے کی کوشش کریں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس انٹرویو کے دوران اپنی کتاب سے متعلق بھی بتایا اور کہا کہ اب کسی کو انٹرویو نہیں دوں گا، میرے مرنے کے بعد ایک کتاب شائع ہوگی جس میں تمام حقائق ہوں گے، 1997 سے لے کر چیف جسٹس کے عہدے تک کی ساری کہانی لکھوں گا۔ پاکستان کی سرکردہ شخصیات کی یہ روش بن چکی ہے کہ وہ جانتے بوجھتے غلطیاں تو اپنی زندگی میں کرتے ہیں، لیکن ان میں اپنی غلطیوں کے اعتراف کی جرت نہیں ہوتی ہے۔ ہر دوسری شخصیت کتاب لکھنے کی بات کرتی ہے، لیکن وہ سب اس کے مرنے کے بعد شائع کرانا چاہتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کو کیڑے مکوڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ ان کی جانب سے صادر کیے گئے فیصلوں اور اٹھائے گئے اقدامات کا خمیازہ تو عوام اسی دن بھگتنا شروع کر دیتی ہے جس دن یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے، لیکن ان کے پیچھے کی سچائی انہیں کبھی معلوم نہیں ہوتی، اور معلوم ہوتی بھی ہے تو تب جب اصل مجرم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ سارے دعوے اور عمل اس بات کو عیاں کرتے ہیں کہ سرکردہ شخصیات مہرے تو بنتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کاموں کی سزا بھگتنے یا اعتراف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آج سابق چیف جسٹس نے بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ انسان ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی کچھ فیصلے غلط ہوئے ہوں، وہ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے۔ اس وقت تجزیہ کار عبدالقیوم صدیقی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا ایک انٹرویو اس وقت ہمارے سامنے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صادق اور امین عمران خان کو مکمل طور پر قرار نہیں دیا تھا، کیونکہ آپ نے اس کیس کی پروسیڈنگز بھی دیکھی، آپ نے ججمنٹ بھی رپورٹ کی، ان سارے واقعات کے عینی شاہد ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ کلی اور جزوی صادق اور امین کیا ہوتا ہے، اور پھر اکرم شیخ صاحب کے جو 3 نکات تھے اس کو لے کر ثاقب نثار صاحب کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ منی ٹریل جو عمران خان صاحب نے فراہم کی تھی وہ اتنی گنجلک تھی اور بند بینکوں کی رسیدیں تھی جو بعد میں پائل اپ کر کے دی گئی تھی اور انہی کے اوپر انہوں نے اس کو صادق اور امین قرار دیا ہے. اور اس میں یہ کوئی جزوی صادق اور امین یا اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. میرا خیال میں شاید یہ کوئی ہوا کا رخ تبدیل ہے اور اس رخ کو تبدیل کر کے اپنے آپ کو شاید پرومیننس دینے کے حوالے سے. ادروائز میرا نہیں خیال ہے کہ ثاقب نثار صاحب کی ایک عادت ہے کہ وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. ججمنٹ کے مطابق جن 3 پوائنٹس کے اوپر صادق اور امین اور اکرم شیخ صاحب ایڈوکیٹ تھے اس وقت، لائر تھے، انہوں نے یہ پوائنٹس رکھے تھے، وہ کہتے اس کو انڈورس کر دیا. ذرا اس کو کوئکلی اگر ہم ریفریش کر پائے کہ وہ کن 3 پوائنٹس کے اوپر کن بیسس پر صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا تھا. کیونکہ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے جو رسیدیں سامنے رکھی تھی وہ ان کی بنی گالا کے رہائش سے متعلق تھی، جس میں پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان نے ان کو تحفے میں دیا ہے، پھر یہ کہا نہیں انہوں نے خود خریدا ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں وہ قرض کی رقم تھی اور وہ قرض پھر میں نے لوٹا دیا اور اس کی رسیدیں یہ ہیں. جی ہاں بالکل. اس میں پھر جمائمہ خان کا یہ بھی ایفیڈیوٹ تھا کہ یہ عمران خان کی بے نامی ہے اور میں اس کی واپس کر کے جا رہی ہوں اس کو، یہ اس کی جائیداد ہے. پھر دوسرا یہ تھا کہ ان کا جو روٹ تھا وہ جمائمہ راشد خان کے اکاؤنٹ میں بھیجتی تھی، راشد خان جو ہے وہ آگے کسی کے اکاؤنٹ میں بھیجتے تھے اور پراپرٹی عمران خان صاحب کے نام پہ ٹرانسفر ہوتی تھی. تو یہ وہ کس کے نام پہ آتے تھے؟ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ شاید 75,000 پاؤنڈز جو ہیں وہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں مختلف رسیدیں وغیرہ بنائی گئیں، کچھ بند بینکوں کی رسیدیں تھیں، کچھ اس طرح کی تھیں، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ انہوں نے قرار دیا. لیکن جو اس کے اندر جو ایک اور معاملہ ہے نا جو بات کریں کہ میں نے جزوی صادق اور امین قرار دیا تھا، اس میں جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے اپنی ججمنٹ کے اندر 5 سال کی بار لگا دی تھی کہ اس یہاں تک کا جو ہے نا وہ اکاؤنٹ چیک کرنے. تو اس کے بعد جو یہ فیصلہ ہے یہ واپس بھجوایا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور یہ وہی حنیف عباسی کیس کی وہ ججمنٹ ہے جو عمران خان صاحب کو اس وقت تنگ کر رہی ہے. تو اس حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ ایک پوائنٹ ضرور ہے. لیکن دوسرا یہ کہ صادق اور امین فائنینشیل معاملات کے حوالے سے اس پہ تو اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب نے کم از کم مجھے یاد ہے اکرم شیخ صاحب نے کچھ 7 جو ہے وہ سی ایم ایز داخل کی تھی جس کے اندر چینجنگ سٹانسز تھے عمران خان صاحب کے، کچھ 23 چینجنگ سٹانسز تھے اس کے اندر. اچھا اب عمران خان صادق اور امین ہیں یا نہیں ہیں، قطع نظر اس بات سے آپ نے ثاقب نثار کی صداقت کے اوپر ضرور سوال اٹھا دیا ہے کہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. اس وقت جھوٹ بول رہے تھے جب صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا تھا یا آج جھوٹ بول رہے ہیں صدیقی صاحب؟ میرا خیال آج وہ شاید پیڈ اپ کر رہے ہیں چیزوں کو. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ اب یہ میں تو نہیں بتا سکتا ہوں کہ کیا وجہ ہے. اب میں پوچھوں گا ان سے کہ کیوں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. نہیں لیکن آپ کا انالیسس کیا ہے، کیونکہ پتہ تو آپ کو ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پرسنل ایکسپیرینسز ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کو بڑا ایکسٹینسولی کور کیا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ وہ اپنے جو سٹانسز ہیں وہ بہت تیزی سے چینج کرتے ہیں، وہ کل کو کچھ اور بھی کہہ دیں گے. سو میں آئی ڈونٹ بلیو ہم. دین ہو نوز بیٹر دین یو کہ ان کا واٹس ایپ جو ان کے مطابق ہیک ہوا ہے، اس واٹس ایپ میں ایسا کیا ہے جس کو لے کے وہ خاصے پوزیسو دکھائی دے رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ ویڈیوز آئیں گی، ان کو جوڑ کے کچھ کا کچھ بنایا جا سکتا ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس بارے میں قطعاً کچھ بات نہیں کر سکتا ہوں. بالکل یہ ان کا فون ہے، ان کا واٹس ایپ ہے، اس میں ہو سکتا ہے کوئی فیملی کی پکچرز ہوں، ہو سکتا ہے ان کی کسی کے ساتھ کانورسیشنز ہوں، ہو سکتا ہے ان کی کسی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کوئی ملاقات کی تصویر ہو. سو مینی تھنگس. میں اب اس پہ ظاہر ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے ترجمان جو ہیں انہی سے پوچھنا چاہیے. میں کم از کم اس وقت میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ عمران خان بھی ایک چیز بہت اچھی کرتے ہیں کہ جب عمران خان سے متعلق کوئی چیز مارکیٹ میں آنے والی ہوتی ہے یا کسی کیس کا فیصلہ آنے والا ہوتا ہے تو وہ اس جج کو یا جیسے چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو خاصا کانٹروورسی پریمپٹ کرتے ہوئے اس طرح کی کانٹروورسی کر دیتے ہیں. تو لگ یہ رہا ہے بظاہر بادی نظر میں کہ ثاقب نثار صاحب کا بھی یہ پریمپٹیو میجر ہے. آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے؟ بالکل مجھے بھی بالکل ایسے لگ رہا ہے. کچھ ایسی چیز ہے جو شاید ہو سکتا ہے ان کے لیے ٹربلسم کریٹ کرے. بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے لوگوں کے سامنے انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں. موقع نہیں ہے کہ وہ اگر یہاں پہ موجود ہوتے تو پھر ان کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے. جی لیکن ایک مبینہ ویڈیو سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ایسی ویڈیو ہے
جس میں کچھ کنٹروورشل فیسز دکھائی دیں گے اور ان کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کا حوالہ مریم نواز صاحبہ آج کل اپنی تقاریر میں دیتی ہیں. تو ظاہر ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کی ملاقاتیں بہت ساری ہوں گی, بہت ساری چیزیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کسی نے آپس میں ویسے بھی گیدرنگ ہوتی ہے تو انسان بیٹھتا ہے دوستوں کے ساتھ, کوئی تصویر بنا لیتا ہے, کچھ ویڈیو بنا لیتا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو. میں لیکن کچھ ہوگا ضرور, یہ آپ انڈورس کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہے ضرور. ہاں ضرور ہوگا کچھ, ضرور جس کو وہ پیڈ اپ کرنے کی کوشش کریں. اچھا, اب ثاقب نثار صاحب نے یہ کہا کہ پاناما کے حوالے سے اور نواز شریف کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا, یہ مجھ پہ تو ایسے الزام ہے, میں تو اس بینچ کا حصہ بھی نہیں تھا. میری دانش میں اس وقت جب یہ کیس آیا, ٹیک اپ کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے, تو انور ظہیر جمالی صاحب غالباً چیف جسٹس تھے. اس وقت ثاقب نثار صاحب نے یہ توجہ دلائی تھی. تو ثاقب نثار صاحب کا کیا رول تھا پاناما والے معاملے میں اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرانے میں؟ دیکھیں یہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے خود تو نہیں اس بینچ کے اندر بیٹھے تھے. یہ بات وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں کہ انور ظہیر جمالی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے لاسٹ جو ہیئرنگ ہوئی تھی 15 دسمبر کو یا 2014 میں کچھ اس طرح سے تھی, 15 میں, تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ظاہر ایک نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا اور اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تو یہ خود تھے. تو انہوں نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا تھا آصف سعید کھوسہ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی لارج بینچ, 5 رکنی بینچ جو تھا, اور اس میں جو ہے وہ پھر انہوں نے اعجاز الاحسن صاحب کو اس کا بینچ کا حصہ بنایا تھا. اس سے پہلے کیونکہ انور ظہیر جمالی صاحب جو ہیں وہ اس میں نہیں تھے, تو ظاہر ہے کہ بینچز کی تشکیل جو ہے وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں جب یہ واٹس ایپ کال کی بات ہو رہی تھی تو شاید حکومت کی طرف سے جو انٹرونشن تھی اس طرح کی, اس حوالے سے بھی چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب کو اس وقت آگاہ کیا گیا تھا. اور ان کا ان ایکشن جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی کنائونس تھی یا ان کی کوئی مجبوری تھی. بہت بہت شکریہ. عبد القیوم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو آپ نے سنی. اب ثاقب نثار صاحب کے بقول وہ ایک کتاب شائع کریں گے اور کتاب مرنے کے بعد منظر عام پر آئے گی. اب ظاہر ہے ان کے بقول ان کی زندگی کے اندر تو وہ سب کچھ سامنے آنے والا نہیں ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1997 جب سروس جوائن کی تب سے چیف جسٹس بننے تک کیا کیا ہوا وہ سب کچھ اس میں رپورٹ ہوگا. کم از کم ابھی یہ باتیں سامنے آنے والی نہیں ہیں. تو یقیناً دلی دورست ہے, لیکن بہت کچھ جو سامنے آ سکتا ہے اس کا اشارہ خود ثاقب نثار صاحب نے کر دیا ہے. واٹس ایپ ہیک ہونے کے بارے میں بتا کے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہوگا, اور کنٹروورسیز تو ہوں گی. خیر یہ عبد القیوم صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اب حقیقی آزادی, اداروں کی سربلندی اور عدلیہ مخالف بیانات پر تانے کسنے والے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اسی عدلیہ میں پیش نہ ہونے اور مسلسل حکم عدولی پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تو بہت پہلے جاری ہو چکے تھے ان کے, جس کی تعمیل کے لیے اسلام آباد کی پولیس 2 روز سے لاہور میں موجود ہے. لیکن موصوف گرفتاری کے ڈر سے کبھی گھر نہ ہونے کا بتاتے ہیں تو کبھی حفاظتی ضمانت کے لیے دوبارہ عدلیہ کے چکر کاٹ رہے ہیں. آج بھی عمران خان کے وکلاء نے اسلام آباد کی سیشن عدالت سے جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کے لیے درخواست دائر کی. اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کی جانب سے دائر درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا اور درخواست خارج کر دی گئی. اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے چیئرمین تحریک انصاف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو برقرار رکھا ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو کل اسی کیس میں اسلام آباد کی سیشن عدالت میں ہر صورت پیش ہونا ہے, اور کیونکہ پچھلی سماعت پر عدم پیشی پر عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے جن کی تعمیل اسلام آباد پولیس لاہور میں کرانا چاہتی تھی. گزشتہ روز جب پولیس ان کے وارنٹ کی تعمیل کے لیے زمان پارک پہنچی تو تحریک انصاف کے کارکنان نے کار سرکار میں مداخلت کی اور نعرے بازی کی, جس کے بعد عمران خان کے چیف سٹاف آفیسر شبلی فراز نے وارنٹ تو موصول کر لیے لیکن عمران خان کے گھر میں نہ ہونے کا بہانہ بنایا, جس کے کچھ ہی دیر بعد پورے ملک نے عمران خان زمان پارک میں منعقدہ ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے دیکھا. اور یوں ایک طرف وہ سیاسی مخالفین کو اس بات کا تانا دیتے ہیں کہ وہ عدلیہ پر تنقید کر کے ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس معاملے میں وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن دوسری جانب وہ خود ہی اسی عدلیہ کی حکم عدولی کرتے ہیں. آج وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور واضح انداز میں کہا کہ عمران خان کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا ورنہ انہیں پیش کر دیا جائے گا. عمران خان سزائیں دلوانے کا بہت شوق تھا, اب اپنی باری آئی ہے تو آ کر عدالت کا سامنا کریں. جو ٹیم کل لاہور میں گئی تھی وہاں پہ وہ وارنٹ لے کے, تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا ڈرامہ کیا. پہلے تو وہاں سے سنا ہے کہ وہ کوئی دیوار پھلانگ کے کہیں ہمسائے کے یا کسی اور گھر میں داخل ہو گیا, اور انہوں نے کہا جی ہاں تو ہے ہی نہیں, وہ آپ بے شک اس کو سرچ کر لیں, وہ گھر میں زمان پاک میں نہیں ہے. پولیس جو گئی ہے وہ اس مقصد کے لیے گئی ہے کہ انہیں عدالت کے حکم سے
آگاہ کیا جائے، اور اگر وہ خود کہیں کہ جی ٹھیک ہے عدالت کا حکم ہے، میں مدینہ کی ریاست ہوں، میں قانون کے تابع ہوں، تو آئیں چلیں، ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے جا کے عدالت میں پیش کر دیں، تو انہیں لا کے عدالت میں پیش کر دیتے۔ اب چیئرمین تحریک انصاف اپنی گرفتاری سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ زمان پارک سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، نکلتے بھی ہیں تو کارکنان کے حصار میں۔ گزشتہ روز بھی پولیس نے زمان پارک پہنچتے ہی کارکنان کو جلد از جلد پہنچنے کی، جب پولیس پہنچی ہے تو کال دے دی گئی کہ فوری طور پر پہنچے، اور خود عمران خان کمرے میں جا پہنچے۔ سیاسی مخالفین ان کی انہی عادات کا تمسخر اڑاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جیسے گزشتہ راز ہماری ایک چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ عمران خان کو سیاستدان نہیں سمجھتا، ان سے بات نہیں کریں گے۔ زمان پارک میں شبلی فراز اور پولیس والے اگر بستر کے نیچے دیکھتے تو عمران خان مل جاتا ہے۔ یہ تماشا چل رہا ہے، مگر شبلی فراز نے اور پولیس نے بستر کے نیچے نہیں دیکھا، وہاں دیکھتے تو اس کو ڈھونڈ لیتے، مل جاتا۔ پولیٹیشین ہو کے، ایکس پرائم منسٹر ہو کے 5 سال بی بی نے جیل کاٹی ہے، بڑی بیگم صاحب نے 5 سال جیل، میں نے 14 سال جیل کاٹی، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہمیں تھا۔ اسی طرح گزشتہ روزی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنے خطاب میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی چوہا گرفتاری سے بچنے کے لیے زمان پارک میں بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے، اسی کو دکھایا جا رہا ہے کہ چوہے کی ٹانگ میں درد ہے، چوہا ادھر سے ادھر بھاگا ہے۔ ایک سیاسی چوہا ہے جو زمان پارک میں کسی بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے، اور وہ اسی کو دکھا رہے ہیں کہ چوہا کا ٹانگ میں درد ہے، چوہا نے ادھر سے ادھر بھاگا ہے، چوہا نے یہاں سے بیل لینا ہے۔ اس سیاسی چوہا کے بجائے پاکستان کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ جو معاشی بحران، جو تاریخی معاشی بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی طرف ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی حکومت بار بار ایک موقف دہرا رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا مشکل کام نہیں ہے، انہیں جب چاہے گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ اسے ڈرا کر بھگا کر تھکایا جائے۔ اس طرح کی بزدلیاں دکھاتے رہیں پھر ہمارا ہی فائدہ ہوگا اس میں، جائز کہ ان کو اٹھا کے جیل میں بند کیا جائے، وہ اس طرح دوڑتے پھریں بزدلوں کی طرح، چھپتے پھریں چوہوں کی طرح، وہ زیادہ ہمارے میں نہیں ہے۔ وہ چھپے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل چھپے تھے، آپ دیکھیں وہ کوئی کہتا ہے واش روم میں گھسے ہوئے تھے، کوئی کہتا ہے کسی اور کے اسٹور روم میں گھسے ہوئے تھے۔ دوسری جانب عمران خان اور 150 افراد کے خلاف کار سرکار میں مداخلت پر لاہور کے تھانہ ریس کورس میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور کم و بیش ایسی صورتحال جو کل دیکھنے کو ملی آج بھی دیکھنے میں آئی کہ جس وقت نیب کی ٹیم ایک نوٹس کی تعمیل کے لیے زمان پارک پہنچی تو کارکنان نے انہیں حصار میں لے لیا، ٹریفک بلاک کی گئی، اور تقریباً ویسے ہی مناظر دیکھنے کو ملے جو گزشتہ روز تھے۔ اب بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم اکبر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج ہی فواد چودھری صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ گنوایا کہ عمران خان پر آج کے 3 پرچے ملا کر ٹوٹل 75 FIR 75 مقدمے ہو گئے ہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس بڑا تگڑا کیس ہے، آپ اس کے پٹیشنر ہے۔ توشہ خانہ کیس 190 ملین پاؤنڈز 55 ارب روپے۔ عمران خان گرفتار کیوں نہیں ہوتے آپ کی دانش میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ریان، آپ نے دوبارہ اپنے پروگرام میں لیا۔ دیکھیے مقصد ہونا چاہیے کہ قانون نافذ کرنا ہے۔ اب اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے اگر تو گرفتاری ضروری ہے، جو قانون اگر کہتا ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اور اس میں چونکہ میں تو آپ کے پروگرام میں بڑے عرصے سے آ رہا ہوں، الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جس طرح عمران تھریٹن کرتا تھا الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو، تو میں نے کہا میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ لک دس از، آپ پینڈر کر رہے ہیں۔ ابھی تک اس قسم کے کھلے عام انہوں نے اداروں کو جو برا بھلا کہا ہے اس کی ابھی تک کوئی جواب دہی نہیں ہوئی، کسی قسم کی قانون کے تحت پکڑائی نہیں ہوئی۔ تو یہ فیشزم کو پروموٹ کرنا ہے۔ جب آپ فیشزم کو پروموٹ کریں گے تو فیشزم رول کرتا ہے، اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اور سپیس مانگتا ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ آپ مثلا اس دن جب یہ اسلام آباد میں آئے اور جس طرح انہوں نے گیٹ کریش کیا عدالتی کمپاؤنڈ کا، اور وہ اپنے ساتھ جو بھی جتنے 100 بندے لے کے آئے اور جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی، میں انچارج ہوتا نا، I would have made sure کہ every one of them gets arrested, every one of them, because that's the only way آپ writ of the state نافذ کر سکتے ہیں، irrespective کون ہے، کہ how dare لوگ جا کے عدالت کے اندر گھس جاتے ہیں، اور پھر وہاں یہ پریشر نہیں ہے۔ جج یہ تو اوپنلی ایک قسم کا اکبر صاحب اس وقت عمران خان کے پولیٹیکل اپوننٹس یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اب بھی لاڈلا ہے،
عمران خان کے حمایتی اب بھی کچھ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جس وقت ممنوع فنڈنگ کیس کی بات ہوتی تھی تو مجھے بار بار یاد کرانا پڑتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ تب ہوگا جب وقت کا تقاضا ہوگا. تو اب تو ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے, نہیں ہوا؟ کیا واقعی عمران خان اب بھی لاڈلا ہے؟ میرے خیال ہے کہ پولیٹیکل کمپلشنز وغیرہ جو ہیں کچھ ایسے ایک اتنی بڑی حکومت ہے, اتنی بڑا کولیشن ہے, آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو دا کلیئرٹی, آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو دا فوکس اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو دا ڈٹرمنیشن, اور وہ جس کی وجہ سے بہت چیزیں کمپلیکیٹ ہو رہی ہیں. آئی تھنک دا ریالٹی ہیز چینج, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیر از نتھنگ اسٹاپنگ امپلیمنٹنگ دا لا. آپ نے لا جس کی جو ذمہ داری ہے اس نے پوری کرنی ہے, اس نے قانون نافذ کرنا ہے. تو جب وہ قانون نافذ کرے, کیونکہ اگر ہم اس بحث میں چلے گئے کہ آیا وہ لاڈلا ہے, لیکن ان پریکٹیکل ٹرمز ہی از گیٹنگ اوے ود اٹ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جب وہ اسلام آباد کی عدالت کے اندر گھستا ہے اور گیٹ کو کریش کرتا ہے اور اپنے سپورٹرز کو لے کے اور وہاں پہ اسٹیٹ پراپرٹی کو ڈیمیج کرتا ہے, that's not acceptable. My question is very simple. Then why is he getting away? Then why is he getting away with so simply in so many like strong cases? کیا ہے جس سے بڑا آسانی سے دامن چھڑا کے چلے جاتے ہیں؟ Why is it so? اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ it is a weak government جس کا فوکس نہیں ہے, جس کے پاس وہ کلیئرٹی نہیں ہے, وہ پولیٹیکل. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ پولیٹیکل کمپلشنز ہمیشہ اوور رائڈ کرتے ہیں کہ سیاسی کیا اس کا نتیجہ نکلے گا. کیا جب آپ حکمران ہوتے ہیں, جب آپ نے حلف لیا ہوتا ہے, پھر آپ وہ سیاسی کمپلشن سے آزاد ہو جاتے ہیں. یو او اٹ ٹو دا اسٹیٹ, دا پیپل آف پاکستان, انفورس دا لا, implement the writ of the state. That's the only way societies آگے پروگریس کریں گی. تو ہمارے ہاں یہ پولیٹیکل کمپلشن جو ہے نا یہ اوور رائڈ کر جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بہت معاملات ہمارے خراب ہو جاتے ہیں. لیکن میں اب سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ پاکستان میں, اینڈ زیادہ اب ٹائم نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ باتیں یہ کرتا رہا ہوں پریڈکشنز پہلے فارن فنڈنگ کے حوالے سے, آج بھی میں آپ کو ایک اوور آل پولیٹیکل اس کے حوالے سے, ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. اور اس وقت ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ آئینی طریقے سے آئین کو نافذ کریں, کیونکہ یہ ایک آئین جو ہوتے ہوئے ہم اکنامک کولیپس میں چلے گئے, آئین کے ہوتے ہوئے ہم ایک سیاسی انتشار میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ یہاں لوگوں کو انتہائی پریشانی ہے. لیکن اکبر صاحب آج آئین کے ہوتے ہوئے ہی دوبارہ آئین تحریر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. مطلب بہت سارے کیسز میں, خاص طور پہ ان ریسنٹ پاس آرٹیکل 63 کی تشریح میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تھی. پھر جب آئین کی تشریح ہوتی ہے ہم سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں. پھر خاص طور پہ اس وقت جو حکومت ہے وہ عمران خان پر یہ بھی چارج لگاتی ہے کہ اس وقت ایک خاص ٹولے نے, پرٹیکولر فیسز نے عمران خان کو لانچ کیا, پھر اس پروجیکٹ کی آبیاری ہوئی. تو آج ہی ثاقب نثار صاحب کا انٹرویو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, تو آپ بھی کچھ لوگوں کو رسپانسبل قرار دیتے ہیں کہ اتنی دیر تک ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آیا, اس کے بعد آج بھی سیف پیسیجز, سیف ایگزٹ مل رہا ہے. تو کیا کچھ لوگ رسپانسبل ہیں؟ کیا پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے والے, اس کی آبیاری کرنے والے, دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل اور رسپانسبل؟ ایبسولوٹلی. جب تک آپ ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے, اور اس میں جو پاکستان کی آج کی جو صورتحال ہے, ایک طرف انتشار ہے, دوسری طرف معاشی جو ہے وہ انتہائی سیریس سچویشن ہے, تیسری طرف مہنگائی ہے, لوگ بالکل مہنگائی کے نیچے مر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جاب اپرچونٹیز نہیں ہے, تو ایک بہت مشکل صورتحال ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. اب یہ الگ بحث ہے کہ کس ادارے نے زیادہ ڈالا ہے, کس ادارے نے کم ڈالا ہے. میں نے جب یہ عمران خان نے 26 نومبر کا جو اپنی تحریک تھی وہ جب ختم کی پنڈی میں, اور ان کا مین مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آرمی چیف میرٹ پہ لگنا چاہیے, وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے. تو وہ جب نہیں ہوا, جب سے وہ اپنے ککون میں بند ہیں, باہر سڑکوں پہ نہیں نکلتے ہیں فار وٹ ایور ریزنز جو ہے, اس وقت تک وہ لگے ہوئے تھے. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان کو اب یہ ایک میریکل تھا کہ ایک شخص میرٹ پہ آ گیا ہے. میں بالکل اوپنلی کہتا ہوں, کرٹیسائز بھی اوپنلی کرتا ہوں. تو ڈی ٹاکسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا ہے, آپ نے اپنی جوڈیشری کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا ہے, آپ نے اپنی پالیٹکس کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا ہے, آپ نے اپنی اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تھرو اکنامک ایکسپرٹس. آپ نے, پاکستان نیڈز اے بریک.
میں اوپنلی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اسی لیڈرشپ کو ریسائیکل کریں گے, آپ ایک نہیں 10 الیکشن کرا لیں, پاکستان مزید تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا. یہ آج کا پروگرام ہے, آپ پھر چلا دینا 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد, اگر خدا نہ خواستہ پھر الیکشنز ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو ٹائم آؤٹ چاہیے. یو نیڈ اے اسٹرانگ گورنمنٹ جو ان معاملات کو ہینڈل کرے, پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرے. لیکن اکبر صاحب, اگر اداروں سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ اداروں میں اثر و رسوخ استعمال کریں, اثر انداز ہونے کی کوشش کریں, تو ایٹ دا سیم ٹائم یہ ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل تو پھر نہیں ہو سکتا نا. نہیں, ڈی ٹاکسیفائی تو کرنا پڑے گا. میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ پروسیس جو ہے, اس کے لیے کوئی آئینی راستہ اگر نکل آئے تو بہت بہتر ہے, قانونی راستہ نکل آئے تو بہت بہتر ہے, لیکن آپ کے پاس سلوشن یہی ہے. اگر وہ جو آئنسٹائن کہتا تھا نا کہ اگر آپ وہی کام بار بار کریں اور ایکسپیکٹ اے ڈفرنٹ ریزلٹ, تو یہ انسینٹی ہے. پاکستان کی جو بنیادی پرابلم ہے وہ اس کی لیڈرشپ کا پرابلم ہے. آپ کی سیاسی جماعتیں لیڈرشپ نہیں پرووائڈ کر رہی پاکستان کو, ایک کمپٹنٹ کریڈیبل لیڈرشپ. وہ محض ایک سیڑھی ہے اقتدار کے لیے. آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے. الیکشن کمیشن کے ذریعے جو میرا مقصد تھا اس سارے فارم فنڈنگ کیس کا, آپ نے سیاسی جماعتوں کو ادارہ بنانا ہے. جس طرح 5% سے زیادہ جو پارٹی پول کرتی ہے, ووٹس لیتی ہے, یا 2% سے جتنا بھی ہے, اس میں انٹرنل ڈیموکریسی ان الیکشنز کو الیکشن کمیشن کے ذریعے سپروائز کرنا ہے. آپ نے ان کو ادارہ بنانا ہے, آپ نے بادشاہتیں ختم کرنی ہے. آپ نے دیکھے کیسے لیڈرشپ نکلتی ہے. اس کے بعد وہ لیڈرشپ جب میچور ہوگی اور باغ دوڑ سنبھالے گی اور صحیح پروفیشنلز آتے ہیں, اکانومسٹ. آپ کا دیکھیے, میں مثال دیتا رہتا ہوں, ڈینگ سے اور پینگ کی مثال لیجئے کہ 1989 میں چائنا میں 55 دھرنے تھے, اس سے 100 گنا زیادہ انتشار تھا. ایک لیڈر تھا, اس نے اپنی قوم اور اپنے سارے سٹیٹ اس کے ساتھ ہو کے اس نے ریفارمز لائے, تمام ہرڈلز کو کراس کیا. کیا کیا؟ وہ میرٹ لے کے آیا, کمپٹنس لے کے آیا. بالکل ٹھیک. سر لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی, کیونکہ مجھے بار بار پروڈیوسر صاحب کان میں کہہ رہے ہیں بریک لینی, مجھے سر یہ بتائیے گا کہ واقعی عمران خان کی گرفتاری نوشتہ دیوار ہے یا یہ صرف ایک ڈیلیوژن ہے؟ جو کوئی نظر آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ, لیکن میں اگین آئی ریپیٹ مائی سیلف, اس کو ایک گول نہ بنائیں گرفتاری, گول بنائیں قانون کو نافذ کرنا. چاہے اس میں جس کی گرفتاری آتی ہے, جتنے عرصے کے لیے آتی ہے, گول آپ کا ہے کہ آپ نے انصاف قانون کو نافذ کرنا ہے. سو یہ جو ایک فوکس ہے نا کہ گرفتاری گرفتاری گرفتاری, یہ اب ایک قسم کا ایک تھیٹر لگ گیا ہے, جس طرح کئی دنوں سے جو تھیٹر لگ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, آج اس وقت جو نیوز بریک ہو رہی تھی کہ لا آفیسر جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اندر نوٹس نہیں سرو کر سکتے. تو یہ تو کسی جنگل میں ہو سکتا ہے, یہ تو وار لارڈزم ہوگی نا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹیٹ کا لا آفیسر باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ گھر میں جا کے ایک نوٹس نہیں سرو کر سکتا فار ریزنز دیٹ وی آل نو. سو آپ کس حد تک جانا چاہتے ہیں, یہ ہے اصلی ایشو. انفورس دا لا. اگر اس میں گرفتاری آتی ہے, جس کی بھی آتی ہے, جہاں پہ بھی آتی ہے, سو بی اٹ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. But enforce the law. Your goal should not be to arrest Imran Khan. Your goal should be to impose the law. Make sure the law is implemented in letter and spirit. And all the law officers, and all the judiciary تو پارٹی انصاف کے لیے بنائی تھی, اور آپ کے دوست ہی یہ کہتے رہے تھے کہ احتساب شروع ہوگا مجھ سے, پھر میرے وزیروں سے, پھر میرے مشیروں سے, پھر یہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا. آپ ہی کے تو دوست کہتے رہے ہیں جیلیں بھرو, کیونکہ عظیم لیڈرز جیلیں بھرتے ہیں, جیل جانے سے ڈرتے نہیں ہیں. نیلسن منڈیلا کی اگزامپل دیتے ہیں. تو آج کیا دنیا نہیں دیکھ رہی ہوگی کہ جس وقت عمران خان کی رہائش گاہ پہ اسلام آباد پولیس آتی ہے یا نیب ٹیم آتی ہے, صرف نوٹس کی تعمیل کے لیے, گرفتاری بھی نہیں کرنے کے لیے آتے ہیں, تو وہاں پر ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی ٹائیگرز ہیں وہ ان آفیسرز کے کو جیسے نوچنے لگتے ہیں, ناخون مارتے ہیں یا بالوں سے کھینچتے ہیں. Is it justified then? No, it's not justified. I mean, it is ہم نے تو یہ تحریک انصاف بڑے پیار سے, بڑی محنت سے بنائی تھی اور بہت بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی انصاف کے لیے, بن گئی انتشار کے لیے. So this is total anarchy. I mean, this is یہ سمبولک ہے کہ جو پاکستان میں انارکی جو بڑھتی جا رہی ہے, جو کچھ آپ نے بیان کیا. اور دیکھیے, the law and the state and the law enforcers must not fear کہ آگے کون ہے, 100 ہیں, 200 ہیں, 1000 ہیں. They must go in and implement the law. پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے بڑے ٹائیگر ہیں. یہ ٹائیگر وغیرہ کوئی نہیں ہوتے. یہ تو اب کئی ایسی باتیں جو میں آپ کے سامنے ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا. کم given an opportunity, ان ٹائیگرز کو 1 مہینے کے اندر اگر ان کو کیج نہ کر دیا and sanity نہ ریسٹور کر دی اور قانونی طریقے سے, تو پھر آپ جو مرضی کہیں, یہ کرنے والا کام ہے. جب آپ کرتے ہیں, you have to have that determination and the strength and the conviction. حکومت کو سمجھائیں سر.
देखिए ये हुकूमत का काम है, they understand and they have their own compulsions, what can you do ठीक, about it? अकबर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक. बहुत बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर इस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे. लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा मुल्क की मईशत पर निगाह डालेंगे. ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. पाकिस्तानी मईशत की हालत इंतहाई दुबली है, इसका एहसास तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों को. लेकिन इस दुबली मईशत को तवाना कैसे किया जा सकता है, इसका हल क्या है, ये कोई नहीं जानता. हुकूमत के पास भी ले देकर इख्तिदाम पर IMF का झांसा ही बचता है. IMF है कि वो अक्टूबर 2022 से ऐसा उठा है कि मानने को तैयार नहीं है. जो किस्त अक्टूबर 2022 तक मिल जानी चाहिए वो आज 6 मार्च तक भी मौसूल नहीं हुई है, और ये किस्त कब तक जारी होगी ये भी किसी को मालूम नहीं है. बस एक खुशाइंद बात यह है कि IMF के साथ रुके हुए मुज़ाकरात दोबारा बहाल हुए हैं. ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त भी हुई है, और रवा हफ्ते ही IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने का इम्कान है. ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF के दिए गए तमाम अहदाफ पर पेशरफ्त की है. IMF को 4 बार इस जो MEFP है वो उस प्रोग्राम पर मुतमईन किया गया है, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से कबल पेशगी अहदाफ भी हासिल किए गए हैं. ज़राए ने बताया कि ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होने से IMF की आखिरी पेशगी शर्त भी पूरी हो गई है. चीन के कर्ज के रोल ओवर ने ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर कर दिए, और पाकिस्तान में IMF के मिशन चीफ जोनाथन पोर्टर की ज़ेर सरबराही IMF की टीम ने वजारत ख़जाना के हुक्काम के साथ चंद रोज़ तक मुज़ाकरात किए, जिसके बाद 3 मार्च 2023 यानी जुमे के रोज़ को टैक्स हुक्काम के साथ आखिरी इजलास हुआ, जिसमें मालियाती फ़र्क को पूरा करने पर रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से पेशगी इकदाम और उनके असरात का जायज़ा लिया गया. वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार उनकी टीम ने इन मुज़ाकरात में अब तक की पेशरफ्त और टैक्स अहदाफ से मुताल्लिक़ IMF हुक्काम को मुत्तला किया, जिस पर IMF ने 2 रोज़ तक मुज़ाकरात मुअत्तल करके अपने बोर्ड को इस मुताल्लिक़ आगाह करने का वक्त मांगा. अब IMF मिशन तो यहाँ से चला गया, लेकिन अब ये जो वर्चुअल मुज़ाकरात का दौर है एक बार का आगाज़ हुआ है, और वज़ीर ख़जाना बड़े होपफुल हैं कि रवा हफ्ते ही IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पाएगा, जिसके बाद IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को ये मामला भेजा जाएगा, उससे तौसीक होगी, तो तब $1.2 बिलियन पाकिस्तान को मिल सकेंगे. प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे. आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल. अपना रखिए ख्याल. अल्लाह हाफ़िज़.